میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ نوول کرونا وائرس کی دوسری لہر جو ہے وہ عروج کے قریب ہے پاکستان میں۔ ایک بار پھر سے ہمارے نمبرز جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے ہسپتالوں سے یہ خبریں پورے ملک کے اندر سے سامنے آ رہی ہیں کہ کووڈ 19 کے لیے جو مختص بیڈز تھے وہ یا تو کیپیسٹی کے قریب ہیں یا کیپیسٹی سے عبور کر چکے ہیں کیپیسٹی کے نمبرز سے۔ ملتان جہاں پہ اپوزیشن کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس کے اوپر کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس علاقے میں خاص طور پہ 74% کرونا وائرس کے بیڈز کی جو زیادہ سیریس لوگوں کو ہوا ہے، جو زیادہ سیریس پیشنٹس ہیں، وہ 74% آکیوپنسی اسد عمر صاحب کے مطابق بتائی جا رہی ہے۔ NCOC کے کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں تو نمبرز ان کے درست ہوں گے۔ اس کے علاوہ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان نے 3113 کنفرمڈ کووڈ 19 کیسز رپورٹ کیے ہیں، اور اس رپورٹنگ کے اندر 43,214 ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ 54 اموات ہوئی ہیں اس مرض کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے، لیکن یہ ٹیسٹ ٹو پازیٹیوٹی ریشیو اب 7.2% پہ کھڑا ہے۔ یہ پچھلے ہفتے 6.6% پہ تھا، اس سے پچھلے ہفتے 5% سے کم تھا، اس سے پچھلے ہفتے 3% کے قریب تھا، اور جو ہم اس وبا سے بچنے کا خیال کر رہے تھے پہلی ویو ختم ہونے کے بعد، اس وقت 1% سے بھی نیچے آ گیا تھا۔ لہٰذا اس کا 7.5% سے اٹھ کر واپس اس سٹیج پہ جانا جون اور جولائی کی، جبکہ ٹیسٹ ٹو پازیٹیوٹی ریشیو 20% سے بھی عبور کر گیا تھا۔ اور یہ بھی بات واضح رہے کہ یہ عمومی پاکستان کے سٹیٹس ہیں، ایسی بہت ساری اربن سینٹرز ہیں، شہروں کے ایسے بہت سارے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ یہ آلریڈی 10% سے عبور کر چکا ہے۔ کراچی کے کچھ ڈسٹرکٹس ہیں، اس کے علاوہ اسلام آباد میں، لاہور میں، اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ شہروں میں یہ زیادہ پھیل رہا ہے، کیونکہ زیادہ تیزی سے وہیں پھیلتا ہے جہاں پہ لوگ زیادہ ساکن ہوں، بلکہ یہ بھی وجہ ہے کہ شہروں کے اندر ٹیسٹنگ کیونکہ زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ زیادہ ایکوریٹ نمبرز نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ 7% کا جو نمبر ہے، یہ اس سے کہیں در حقیقت بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب پچھلی ویو آئی تھی تو اس وقت یہ کافی محتاط اندازوں کے مطابق کہا جا رہا تھا۔ اس وقت کے جو اس کے خلاف کوآرڈینیٹ کر رہے تھے ہماری ہیلتھ ایفرٹ، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 4 سے 5 گنا کم ہو سکتے ہیں نمبرز جو سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ ہماری ٹیسٹنگ محدود ہے۔ بہرحال یہ نمبرز ہیں، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروٹوکالز اور پروسیجر ہم سب کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ ڈسٹنس ضروری ہے، ماسک استعمال کرنا ضروری ہے۔ ماسک اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے یا بھول گئے ہیں تو منہ کو کسی اور طریقے سے ڈھانپنا ضروری ہے۔ غیر ضروری وجوہات سے گھر سے نکلنے سے گریز کرنا ضروری ہے، اور ملک کے اندر جو دیگر رولز اور ریگولیشنز تمام پروونسز اور وفاق کرنے کی اب کوشش کر رہی ہے، ان کے اوپر بھی عمل درآمد ہم سب کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہ مرض یہ ریوائز کرنا اس لیے بھی شاید اہم ہے کیونکہ یہ مرض ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی باڈی کے اندر انکیوبیٹ 5 سے لے کے 7 دن اور کبھی کبھی 14 دن تک کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ علیل ہیں کسی بھی طرح، اور آپ تیسرے یا چوتھے دن کے بعد سے دوسروں کو انفیکٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اوسطاً ایک انسان جو کہ اے سمپٹومیٹک یا پری سمپٹومیٹک ہے، یعنی کہ وہ جو کہ اس مرض سے لاحق ہے لیکن وہ اس کے کوئی امراض کے تاثرات نہیں دکھا رہا، اور یا پھر پری سمپٹومیٹک ہے کہ وہ اس مرض سے لاحق ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس کے اوپر اثر نہیں ہوا ہے، وہ ان دنوں میں جن دنوں میں وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہوئے اپنی عام طرز زندگی کے عمل میں رہتا ہے، وہ اس کے دوران کئی درجن لوگوں کو انفیکٹ کر کے اور پھر یہ وبا پھیلانے میں بغیر چاہتے ہوئے مدد کرتا ہے۔ لہٰذا ماسک ویئرنگ اور کوشن بہت ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں ماسک ویئرنگ اور کوشن کے باوجود جو ہم نے دیکھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کووڈ 19 کے مرض میں لاحق ہوئے، مائلڈ سمٹمز یعنی کہ جو معمولی اس کے افیکٹس ہیں، اس سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ افیکٹڈ ہیں۔ ان کی صحت کے لیے اور باقی تمام لوگ جو کہ اس مرض سے کے اندر مبتلا ہیں اس وقت، ان سب کی صحت کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ لیکن ان کی سیاست بلاول صاحب کی ابھی بھی یہی ہے، انہوں نے کہا کہ جلسہ ضرور ہوگا، ملتان میں ہی ہوگا اور سب ماسک پہن کے آئیں۔ وحید صاحب، یہ ابھی تک کی کووڈ کی اپڈیٹ تھی، اس کے علاوہ یہ بلاول صاحب کی پوزیشن کو میں جس کے خلاف اب ہماری وفاقی حکومت کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ عالمی وبا ہے، آپ سب کو بہت محتاط رہنا ہے۔ ہم ایک بہت
انفارچونیٹ قسم کے منافقت کے گول چکر میں پھنسے ہیں کہ جہاں سندھ حکومت ہم نے پہلے دیکھا تھا جب پہلی ویو آئی تھی تو سندھ حکومت اس کو اس حد تک سنجیدگی سے لے رہی تھی کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہاتھ جوڑ کر سب سے دعائیں کر رہے تھے کہ اس کو سنجیدگی سے لیں، اور اس وقت وفاق جو ہے وہ سب ایسے ایکٹ کر رہے تھے جیسے یہ صرف ایک فلو ہے۔ خان صاحب تو بالکل بھی سنجیدہ نہیں تھے، بہت دیر کے بعد ہوئے۔ اس دفعہ دوسری ویو آئی ہے تو وفاق جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے بادی النظر، اور جو صوبہ سب سے زیادہ سنجیدہ پہلے تھا وہ اتنا نہیں نظر آ رہا، یا کم از کم اپنی سیاست کے لیے اتنا نہیں نظر آ رہا۔ یہ ڈائلیوٹ ہی کرتی ہے میسج کو سنجیدگی سے، پھر کوئی کیوں لے جو کہ پہلے ہی نہیں سن رہا تھا کسی کی بات، عام شہری۔ ایکچولی کووڈ کے بارے میں جو اپریہنشن ہے وہ زیادہ ان نون کے حوالے سے، ویسے تو دیکھیں 95% جو ہیں وہ مور اور لیس ایزیلی ریکور کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ پرہیپس اوور ویلمنگ میجورٹی آف دس 95% میں تو یہ ایک عام فلو سے زیادہ بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن دو چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک تو جو 5% یا لگ بھگ اس فگر کے قریب انفارچونیٹلی وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں یا جان کھو بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے آبویسلی ایک لائف چینجنگ یا لائف اینڈنگ ایونٹ بھی یہ ہو سکتا ہے جس میں آپ کے ماں باپ بھی خاص کر ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ایفیکٹس ہیں جس کی آج پیشن گوئی کی جا رہی ہے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کی طرف سے کہ شاید آگے کے لنگز پہ، ہارٹ پہ، میموری پہ اور دیگر چیزوں پہ ایسے اثر ہو سکتے ہیں کووڈ-19 کے، جو باوجود اس کے کہ آج آپ کو زیادہ سمٹمز نہیں فیل ہوئے لیکن آئندہ کی آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ایک انون ہے کووڈ-19 کا، اس کی وجہ سے خاص کر جو ہے وہ آئی تھنک احتیاط برتنا ضروری ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دیر از لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل۔ اب بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ ویکسین لانے کا دعویٰ کر رہی ہیں، اور percentages are in the in the 90s of the efficacy of this vaccine۔ تو 3-4 تو ڈرگ کمپنیز بہت آگے اس میں آ چکی ہیں، and I think کہ کچھ ماہ کی بات ہے اگر ہم تھوڑا احتیاط کر لیں، اور کم سے کم اتنا احتیاط ضرور کریں کہ ہماری جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں وہ نہ جواب دے دیں، کیونکہ جس انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے اگر اس کو آکسیجن نہیں ملتی اور اس وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ ایک انتہائی بڑی ٹریجڈی ہوگی۔ باقی کچھ 1% سے کم جو لوگ ہیں ان کا تو بہرحال زیادہ شاید کچھ کیا نہیں جا سکتا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو ٹیکس نہیں کیا تو وہ بچ جائیں گے۔ تو یہ تو ایک جنرلی کووڈ کے حوالے سے بات ہے۔ آپ نے دوسری بات کی کہ ہمارے جو اس وقت اپوزیشن کے سیاستدان ہیں اور خاص کر پیپلز پارٹی کے، جنہوں نے کووڈ کے حوالے سے بہت الارم بیلز بجائی تھیں اور اپنے دور میں فیڈرل گورنمنٹ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا جب فیڈرل گورنمنٹ انیشل سٹیج میں لاک ڈاؤن کمپلیٹ نہیں کر رہی تھی، اور باوجود اس کے اگر آج وہ جاتے ہیں جلسوں کی طرف تو اگین یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دونوں کی طرف سے انسنسیئرٹی مجھے اس حد تک نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا ایک یہ عقیدہ تھا کہ کچھ بھی نہیں رکنا چاہیے، کچھ بھی نہیں بند ہونا چاہیے، بس ایس او پیز کریں۔ تو آج اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ جلسے نہ کریں تو ان کی سنسیئرٹی پہ بھی ڈاؤٹ ہے، اور اگر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جلسے کریں تو جس سمت وہ لے کے گئے تھے سندھ حکومت کو کلیئرلی تو ان کی سنسیئرٹی پہ بھی ایک ڈاؤٹ تو آئے گا۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ دو بہت اہم کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا بیلنس ہے۔ بہت ہی کم بیسس پہ اور وجوہات کی وجہ سے جو ایک بنیادی آپ کا فرض بھی اور حق بھی ہے ایسوسی ایشن کا، اسمبلی کا، احتجاج کا، سیاسی رائے کا اظہار کا اور ایک حکومت وقت کی تنقید کا، یہ ایک ایسا حسن اور زیور ہے ڈیموکریسی کا کہ اس کو کرٹیل کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف وہ اگر ٹرامپل ہو رہا ہو تو ہی آپ اس طرف سوچ بھی سکتے ہیں۔ تو ہمیں بیلنس کرنا ہوگا کہ کہاں پبلک ہیلتھ کی پہ اثر اس قسم کا پڑ رہا ہے کہ جو ایک حکومت کی obligation ہے وہ مجروح ہو رہی ہے، اور عوام کی جو بیشتر ایک جنرل ہیلتھ ہے اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ ان جلسوں کا آ رہا ہے۔ تو وہاں پہ یہ بات کرنا ضروری ہوگی کہ کیا ہم
وہ بھی چیز پر ملتوی نہیں کر سکتے جس کی بنیاد پہ احتجاج ہو رہا ہے. اب وہ دیکھیں اپوزیشن کے ایک سیاستدان کہتے ہیں ہم کوئی سینٹ الیکشنز کی بات نہیں کر رہے کہ آپ سینٹ الیکشن اگر پوسٹ پون کر دیں تو ہم احتجاج پوسٹ پون کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو آپ کی ڈے ٹو ڈے گورننس سے آپ کے ووٹ کے ڈاکے پہ احتجاج ہے, وہ تو ڈے ٹو ڈے کی بات ہے, اور اس پہ احتجاج نہ کرنا جو ہے اس کی کاسٹ زیادہ ہے بنسبت جو کووڈ کے حوالے سے نیگیٹو امپیکٹ جلسوں کا ہو سکتا ہے. تو اب یہ عوام کے لیے ڈیسائیڈ کرنے کا, لیکن پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس کی بات اس میں ضرور فیکٹر ان ہونی چاہیے. یہ کتابی طور پہ بڑی حسین باتیں ہیں اور درست بھی ہیں, اور میں متفق ہوں آپ سے کہ بہت اہم ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس, لیکن ذرا ہم اپنا ان فنڈامنٹل رائٹس کو ان پریکٹس اگر دیکھیں تو کراچی میں ساحل سمندر سے جانے سے روکنے کے لیے ہر نیو ایئر پہ کنٹینرز لگا کے پولیس کی گشت ہوتی ہے. کسی بھی کرکٹ گیم کے اندر اگر بہت زیادہ راؤڈی کراؤڈ ہو جاتا تھا تو بیٹن چارج کر کے پولیس والے ان لوگوں کو بھگا دیتے تھے. اب اس طرح کی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ذرا آئین کی خوبصورتی سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے پریکٹیکل پاکستانی دنیا میں آتے ہوئے آپ اگر اس زمرے میں دیکھیں تو یہ بیلنس تو گورنمنٹ بارہا دکھا چکی ہے نا کہ وہ کیا سمجھتی ہے, کہ آپ کا اظہار رائے اور آزادی ایکسپریشن کا وہ کیا سمجھتی ہے. اور اگر بیچ کے اوپر جا کے شور مچانے سے روکنے کے لیے آپ کو ہر سال روکتی رہتی ہے تو یہ تو پھر ذرا زیادہ اہم ہے نا کہ اگر آپ 1% بندہ مار دیں گے اپنے احتجاج کے نتیجے میں. لیکن اس میں جعفری صاحب بیچ پہ جانا ایک فنڈامنٹل رائٹ تو آپ کا ہے, لیکن اس کو کرٹیل کرنا پبلک نہیں اتنا ہی ہے نا. ایک سیکنڈ رائٹ آف اسمبلی, فریڈم آف اسمبلی میرا اتنا ہی ہے نا. ٹھیک ہے ایک رات آپ ساحل سمندر پہ جا کے جائیں گے تو جی نہیں, لیکن ایک سیکنڈ دیکھیں میرا یہ کہنا ہے آپ کی بات درست ہے کہ ایک طرف اگر یہ دلیل سامنے رکھی جاتی ہے پی ڈی ایم کے کہ آپ اگر یہاں پہ ویکسین کی بھی اب بات آ چلی ہے, اگر 2-3 ماہ ہم رک جائیں, پوسٹ پون کر دیں احتجاج کو, تو کیا پبلک ہیلتھ کا یہاں جو ہے وہ پلڑا بھاری نہیں نظر آتا؟ نہیں وہی سب ایسا تو نہیں ہے نا. دیکھیے یہ ویکسین کی بھی آپ نے پہلے بات کی تھی, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا چند ماہ میں ویکسین مل جائے گی, چند ماہ میں پاکستان میں جو پی ڈی ایم کی آج سٹیج پہ لوگ ہیں نا ان کو ویکسین ملے گی. جو پی ڈی ایم کی سٹیج کے سامنے کھڑے ہو کے کووڈ میں مبتلا ہونے والی عام عوام ہے یا کووڈ میں ایکسپوزڈ عام عوام ہے, اس کو بائی ایکسپرٹ انالیسس 2022 کے بیچ میں ملے گی یہ ویکسین, کیونکہ یہ اگر آپ کی بات درست ہے تو یہ پی ڈی ایم کی دلیل کی طرف پھر بات جاتی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم یہی کہہ رہی ہے کہ جو اصل مرض ہے وہ یہ لیک آف گورننس ہے اور لوگوں کے مسائل ہیں جس میں کووڈ کی مینجمنٹ بھی شامل ہے. تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ویکسین کا اثر اس کے اوپر بہت ٹائم لگے گا تو آپ تو پی ڈی ایم کی بات بڑھا رہے ہیں میرے خیال سے. نہیں, مقصد میرا کہنے کا یہ کہ یہ چند ماہ والی بات نہیں ہے, یہ ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے, اور یہ بھی اس بات کو ہماری اکنامک انیکوالٹی کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور ہماری اس کی ڈبل سٹینڈرڈز ہائی لائٹ کرتا ہے. دیکھیں پی ڈی ایم والے بولیں گے کہ یار 1.5 سال پھر چپ بیٹھ جائیں کیا, مطلب نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کبھی بھی چپ بیٹھے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر سیاست کرتے ہیں تو اس میں منافقت نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ وفاقی حکومت کو پہلے کہتا ہوں, یہ بات میں کلیئر کر دوں, وفاقی حکومت بھی آج جو یہ ایس او پیز اور کووڈ کر رہی ہے وہ سنجیدگی سے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, اس کو بس پہلی ویو سے کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ان کے اپنے کوئی مسئلے ہوتے ہیں یا ان کے اپنے کوئی احتجاج ہوتے ہیں یا ان کے اپنی کوئی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, جیسے فردوس عاشق اوان صاحبہ کی ایک ریسیپشن تھی, اس میں بھی کووڈ کو ہی پہلی دعوت تھی, فردوس صاحبہ کو دوسری دعوت تھی. لہٰذا میں یہ پنچ آف سالٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وفاق کی منافقت ایک طرف, لیکن یہ ہماری اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کی بھی سر عام منافقت کی اگزامپل ہے کہ وہ جو اپنے ورکرز کو جس چیز کے تھرو گزارنے کو تیار ہے اس چیز کے تھرو اپنے آپ کو گزارنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں اس میں بات صرف اپنے آپ کو گزارنے کی بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ مرض ایسا ہے کہ صرف آپ اگر آج میں ڈیسائیڈ یہ کروں کہ آئی ایم اوکے ود اٹ, آئی ول ہیک اٹ, میں سروائیو کر جاؤں گا, میں مرض کے لیے تیار ہوں, تو بھی میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ پبلک ہیلتھ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میں دوسروں کو دے سکتا ہوں یہ مرض, یہ میرا فیصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ جا کے مرض جو ہے وہ لے کے کہوں کہ نہیں میں تو اس کو سروائیو کر جاؤں گا تو میں تیار ہوں اس کے لیے. تو یہ فیصلہ اجتماعی طور پہ پبلک ہیلتھ کے فیصلے جو ہیں وہ ایک سٹیک ہولڈرز کو مد نظر رکھتے ہوئے, ایکسپرٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے
कलेक्टिवली पब्लिक सतह पे किए जाते हैं, ये इंडिविजुअल के फैसले नहीं होने चाहिए। और मेरे ख्याल से इस फैसले में पीडीएम की भी शिरकत होनी चाहिए कि पीडीएम को भी आपको इंसेंटिव दें कि अगर एहतजाज 2 महीने पोस्टपोन भी होता है तो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, उनके जो नुकात हैं उनको उन पे कुछ चीज़ों पे एग्रीमेंट हो जाए, उनसे बातचीत की जाए। देखें ना, गवर्नमेंट भी शुरू से ऐसी है कि बात नहीं करनी, ऑपोजिशन से बात ही नहीं करनी, तो इसीलिए हम इस इम्पास पे हैं। और आज भी अगर पीडीएम के साथ बैठ के उनको 2 माह के लिए अगर पोस्टपोन करने की बात की जाती है तो आप उनके कुछ नुकात पे फिर एग्री भी तो करें ना, उनको गिव देम समथिंग, सम फेस सेविंग, गिव देम समथिंग फॉर विच दे कैन एग्री। अब आप जो है एक तरफ तुले हुए हैं कि मैं दिखाऊं कि नहीं, उनकी नाक रगड़ के अवाम के सामने आए कि वो फेल हो गए, और फिर आप उन्हें कहें कि नहीं आप एहतजाज छोड़ दें अभी, तो वो भी तो फिर ये नहीं होगा ना। प्रैक्टिकल बात अगर आप कह रहे हैं कि आप करें और किताबी आईनी बात ना करें तो फिर प्रैक्टिकल तो ये है, सियासी अगर तरीके से इसका हल है, और कोई हल नहीं है। आप जलसे नहीं रोक सकते इनके, आप लोगों को नहीं रोक पाएंगे, आप चाहे कोविड करके थक जाएं, आप FIR काट दें, आप नहीं जलसे इनके रोक सकते। आपको पीडीएम के कुछ नुकात पे एग्रीमेंट करें, उनको बिठाएं, उनको कोई दिलासा दें, उनको कोई टाइम दें, फेस सेविंग दें कुछ माह के लिए, उनसे एहतजाज को अगर पोस्टपोन करवाना है तो उनको आज कुछ दें। सही है, एंगेज करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जब फिर से हाजिर होंगे तो और मौजूआत के ऊपर भी टच करेंगे, कोविड के हवाले से भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हम इस सेगमेंट में बात करेंगे शरीफ खानदान को जब भी कोई ट्रेजेडी पेश आती है हालिया अदवार में, कि जब PTI की हुकूमत है और वो अपोजिशन में है, तो हमने देखा है कि हमारी ये माशरे के अंदर ही शायद ये पोजीशन है, और शरीफ खानदान बिलखुसूस नहीं बल्कि सिर्फ उनकी फैमिली के साथ ये होता आ रहा है। पहले बेगम कुलसूम नवाज की वफात हुई तो उस वक्त हमने बहुत इनसेंसिटिव बातें देखी। इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा और मरीम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहिबा की दादी का जब इंतकाल हुआ, नैनोजेनेरियन थी, यानी 90 साल की उम्र से अबूर कर गई थी, उनके नवाज शरीफ साहब के पास लंदन में थी। तो उस इंतकाल के बाद भी हम बहुत इनसेंसिटिव बातें अक्रॉस द बोर्ड सुन रहे हैं, और इन अमवात की जिस तरह कुलसूम साहिबा की मौत के ऊपर हमने सियासी बयानबाजी देखी थी उनके हरीफों की तरफ से, इस दफ़ा हम उनकी वालदा मोहतरमा की मौत पर भी इसी तरह की बातें और दबे लफ्ज़ों में तनकीद उन लोगों के ऊपर देख रहे हैं। ये शायद हमारे माशरे की अक्कासी है, ये शायद हम ये एक डिस्टेंस से बात करने के आदी हो गए हैं, शायद ये एको चेम्बर्स के अंदर से या ताकत के ऊपर रहते हुए हम शराफत का लिबादा शायद कभी कभी खो देते हैं। बहरहाल फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने री एंट्री की है हमारी सियासत में। जब गई थी तो बड़े इल्ज़ाम लगाए थे उनके ऊपर, बाकी काबीना ने वफाक की। अब वो सूबाई मुशीर हैं उस्मान बुज़दार साहब की, वसीम अकरम प्लस साहब की। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा आपको दिखाते हैं। सरकारी और हुकूमती खर्चे पे चार्टर तैयारों में हड़ीसा और श्री पाए और निहारी मंगवाते रहे। आज उन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा को कार्गो के जरिए पार्सल कर दिया। अरबों खरबों की जायदाद रखने वाला खानदान जो है वो डेड बॉडी के साथ आने की बजाय उस डेड बॉडी को पार्सल करके पाकिस्तान भेजे। ये हमारे जज्बात की तौहीन है। अब मैं आपको बताऊं मेरे ख्याल में क्या हो रहा है और जवाब में ये क्या हो रहा है। नवाज शरीफ साहब खुद साख्ता तौर पे जिला वतन है, इसलिए वो समझते हैं कि उनको इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिल सकता, या उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के आला शख्सियात पर, उस हवाले से वो समझते हैं कि पूरा सिस्टम उनके खिलाफ रिग्ड है, उनकी जान को खतरा है, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। जो भी उनकी सारी बातें वो कर चुके हैं, इसके नतीजे में वो मुल्क से बाहर हैं और ओवर स्टे कर रहे हैं या वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। जिस वजह से गए थे उस वजह से वो वहाँ नहीं है, ये काफ़ी आया है सबके लिए। उनकी सेहत के हवाले से अब इशूज़ सामने के बजाय वो पाकिस्तान में अपने आप को एक
ایک فیئر سچویشن کے اندر نہیں سمجھتے، اس لیے ملک سے باہر ہیں۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے وہ اس سچویشن کے اندر بھی اس ملک، ہمارے ملک واپس آنا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ان دا براڈر اسکیم آف تھنگ زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ یہ حکومت کو پتہ ہے۔ حکومت اس بات کو کس طرح پلے کر رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ دیکھو آپ کتنے امیر تھے، اپنے کھانے بھی چارٹر کراتے تھے، جو کہ سچ بھی ہوگا، اور آپ اپنی والدہ کو پارسل کر رہے ہیں۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ دل کو دکھ پہنچانا اور اس طرح کے طنز کرنے سے کیا نواز شریف صاحب کی غیرت جاگے گی اور وہ واپس آ جائیں گے، یا پھر آپ ان کو بس نیچا دکھانا چاہتے ہیں، یا یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ وحید صاحب دیکھیں، اس میں سیاست جو ہے نا ان کی یہ ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی جو ہے فیملیل ڈیوٹی سے بھی بڑھ کے اپنی سیاست کو ترجیح دے رہے ہیں اور اپنی تکلیف جو ہے وہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ لیکن جس طرح سے اس بات کی عکاسی کی جا رہی ہے، یہ بات بہت واضح ہے کہ جس کریس اور جس میرے خیال سے تو تھرڈ ریٹ طریقے سے جس طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے، پرابلم ان کے لیے یہ ہوگی کہ دیکھیں ہر ایک کی ماں ہوتی ہے، اور اگر آج کوئی یہ سمجھ بھی رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے لیکن غلط ہے کہ وہ نہیں آ رہے، تو وہ اب فوکس شفٹ اس چیز پہ ہو گیا ہے کہ کس طرح سے دل آزاری کی جا رہی ہے کسی کی جس کی والدہ کا ابھی ابھی انتقال ہوا ہے، اور کس طرح سے سیاست کھیلی جا رہی ہے تاکہ اس کو برا یا غلط دکھایا جا سکے، اور قطع نظر اس بات سے کہ کسی کی والدہ کی بات ہو رہی ہے اور دلوں کو دکھ پہنچایا جا رہا ہے۔ تو آئی تھنک یہ اسٹریٹجی غلط بھی ہے، اور میرے خیال سے کسی بھی طرح سے اخلاقی بھی نہیں ہے، قانونی بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں سیاست میں غیر ضروری بھی ہیں اور آئی تھنک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں۔ تو جہاں نواز شریف صاحب پہ آٹومیٹکلی ایک فوکس ہوتا ہے کہ والدہ کا انتقال ہوا لیکن وہ نہیں آئے، اب فوکس یہاں چلا گیا ہے کہ ان کے نئے آنے پہ جس طرح کی باتیں اور دل آزاری کی جا رہی ہے، تو سمپتھی جو ہے وہ میرے خیال سے میاں صاحب اور ان کے خاندان کو ملتی ہے اس طرح سے، اور یہ سمپتھی جو ہے وہ خاص کر ایک مشرقی جو ہے معاشرے میں جہاں پہ ماں کا اور مذہبی طور پہ بھی جس طرح کا درجہ دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر اس طرح کی باتیں کسی کی ریسنٹلی پاسڈ اوے والدہ کے حوالے سے ہونا میرے خیال سے بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اور میرے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح سے حکومت سمجھ سکتی ہے کہ اس کے حق میں ہوگا، کس طرح سے دل آزاری کر کے نواز شریف صاحب کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کا یہ لمحہ چننا۔ تو مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آتی۔ کلثوم نواز کے حوالے سے دیو ہیڈ ایگ آن دیئر فیس، انتہائی غلط باتیں اس وقت بھی کی، اور جس طرح سے سچائی سامنے آئی وہ آج ہم سب کے سامنے ہے، اور جس طرح سے وہ باتیں بھی غلط ثابت ہوئیں اور جس حد تک دل آزاری وہ ثابت ہوئی، تو اس کے بعد اگین اس طرح کی بات کرنا نہ صرف غیر ضروری اور غیر مناسب ہے، میرے خیال سے انتہائی غلط بھی ہے، اور ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کسی بھی کی بھی والدہ کے حوالے سے۔ اگر آپ نے نواز شریف صاحب کے ملک نہ آنے کے حوالے سے کچھ کہنا ہے، دلائل دینے، تو قطع نظر اس بات سے کہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے، آپ اس سے ہٹ کے وہ دلائل دیں۔ ٹھیک ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہاں پر، کیونکہ وہاں پر نواز شریف صاحب اگر واپس نہیں آ رہے تو یہاں پر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز دونوں جو ہیں معاف کیجیے گا، دونوں جو ہیں وہ اسٹیٹ کی کسی نہ کسی طرح تحویل میں، ان کو پیرول پہ رہا کرنے کے لیے پنجاب حکومت کے پاس درخواستیں تھیں۔ پی ایم ایل نون کے مطابق ان درخواستوں کے اوپر فیصلے کرنے کے اوپر تاخیر کر رہی تھی پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بہرحال جب تاخیر کر رہی تھی تو مریم اورنگزیب صاحبہ کی یہ بیان تھے۔ شہباز شریف صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی وجہ سے نہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل شہباز شریف صاحب پیرول پہ حمزہ شہباز رہا تو ہو جائیں گے، لیکن پاکستان کی عوام یہ یاد رکھے گی، اور اس دور کا، اس کالے دور کا ذکر اور آپ کی اس ظالم حکمرانی کا ذکر آئندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی، اور پاکستان کی عوام کی عدالت اور اللہ تعالیٰ کی عدالت آپ سے حساب لے گی انشاءاللہ۔ یہ پی ایم ایل نون کی پوزیشن ہے، حقیقت کیا ہے؟ پیرول صحیح سے اپلائی نہیں کیا تھا، پیرول کے لیے صحیح جگہ انہوں نے ڈاک نہیں ڈالی تھی، یہ مجھے نہیں پتا۔ بہرحال شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب اب رہا ہو گئے ہیں آن پیرول، تاکہ وہ اپنی والدہ کی اور اپنی دادی کی آخری رسومات میں شامل ہو سکیں۔ یہ پوزیشن ایک
مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے تھی اور اس کو بہت زیادہ پش بھی کر رہے تھے تمام پی ایم ایل نون والے. اب یہ ہوتا ہے پش کرنے کا طریقہ. جو پش کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. عطا اللہ تاڑس صاحب ہیں, وکیل بھی ہیں, انہوں نے کیا کہا. اسکینڈل ہو, بنی گالا کے گھر کا معاملہ ہو, زمان پارک کے گھر کا معاملہ ہو, ادویات کا اسکینڈل ہو, آپ کو جیل بھیجیں گے, این آر او نہیں دیں گے. عمران احمد نیازی, آپ کو جب جیل جانا پڑے گا انشاءاللہ, اور ہم بھیجیں گے آپ کو, آپ کے کرائے کے ترجمان نظر نہیں آئیں گے, یہ بھاگ چکے ہوں گے اس وقت تک. یہ بیرون ملک سے آئے ہیں, یہ اپنا مال اکٹھا کر کے بھاگ چکے ہوں گے. آپ 2 دن جیل میں نہیں نکال سکتے. آپ لکھ کے درخواست دیں گے اور اس پہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ وقت بھی آئے گا اور آپ کو اپنا کیا بھگتنا پڑے گا. کسی کو رعایت نہیں ملے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے کہ تاڑ صاحب ایک سینسٹیو موقع پر ہیں اور امپیشنڈ ہیں, لیکن یہ جو جوابی کارروائی کا کہہ رہے ہیں, یہ انصاف نہیں کر رہے ہوں گے. اگر کبھی طاقت میں آتے ہیں یہ انتقام لے رہے ہوں گے, اور اس انتقام کے خلاف وہی تمام ہیومن رائٹس کی پوزیشنز لے کے لوگ کھڑے ہوں گے جو آج ان کے لیے لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ بات کرنے سے کوئی مقصد نہیں ہوتا, بجائے اس کے کہ آپ اپنا غصہ مجھے بھی یہی کہا تھا کہ کچھ پریکٹیکل بھی ہمیں ہونا ہوتا ہے. تو جس طرح سے اپوزیشن کو حکومت وقت اور خاص کر عمران خان صاحب خود لے کے چلے ہیں, تو میرا نہیں خیال یہ بات خارج الامکان ہے کہ آئندہ جو ہے کارروائی جو ہے پی ایم ایل نون کی جب حکومت آئے گی تو وہ بھی ایک حد تک کنزیومڈ ہوگی اس ساری سو کالڈ وکٹمائزیشن کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی حکومت نے ان کے خلاف کی ہے. اور اسی لیے ایک حد سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. ایک حد سے جب آپ آگے چلے جاتے ہیں تو سیاست میں بھی دشمنیاں ہو جاتی ہیں, جو کہ بالکل میرے خیال سے بالکل عوام کے جو ہے وہ اعتماد اور عوام کے حق میں نہیں ہوتا کہ جہاں اس کے نمائندے جو ہیں, چاہے کوئی اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے, ان میں آپس میں دشمنیاں ہو جائیں. اور اسی طرح سے ایون اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کردار جو ہیں, اگر آج ہم پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی پارٹی یا سب سے بڑے لیڈر جو ہیں 3 دفعہ جو وزیر اعظم بنے, اگر ہم دیکھیں کہ ان کی آپس میں ٹھن جاتی ہے, پرسنل کوئی چیز ہو جاتی ہے, تو اس سے ملک کا نقصان ہے. میرے خیال سے اس طرح کی پرسنل اینیموسٹی جو ہے, اینیمیٹی جو ہے, وہ حد تک اوائڈ کرنی چاہیے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگلی حکومت آئے گی وہ بھی پھر کنزیومڈ ہوگی انتقام کے ساتھ, کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی. میرے خیال سے خان صاحب اور تحریک انصاف کی جو ایجنڈا میں, مینیفیسٹو میں, جلسوں میں جو وعدے تھے, فوکس اس پہ ہونا چاہیے. یہ نواز شریف صاحب کی obsession جو ہے ختم ہونی پڑے گی, اور یہ جو انتقامی باتیں ہیں یا جو اس طرح کی فیئرس باتیں ہیں, تو اس کا ایک ریاکشن تو دیکھیں آئے گا. یہ ایک پریکٹیکل بات ہے, اور یہ ریاکشن جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا, جس طرح سے یہ ایکشن بھی پاکستان کے حق میں نہیں. صحیح ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @heatherwheaton حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, JFERII. ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم پی ٹی وی کی بات کریں گے, جس کو تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا اپنے منشور میں کہ ہم BBC کی طرز پہ چلائیں گے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے بیوٹی پروڈکٹس اور کاسمیٹک پروڈکٹس کے اندر بیفور اینڈ آفٹر کے امیجز ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ یہ جو ہم اس سیگمنٹ میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا بیفور اینڈ آفٹر ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. بس شاید معاملہ تھوڑا الٹ ہو یہاں پر. جب عمران خان صاحب 126 دن دھرنا دیا کرتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اسلام آباد میں پارلیمان کے باہر, تو وہ آپ کو سمجھاتے تھے کہ یہ بہت ساری چیزیں سمجھاتے تھے. کچھ چیزیں ہمیں سمجھ بھی آتی تھیں, کچھ چیزیں ہمیں یاد بھی ہیں, لیکن وہ یہ سمجھاتے تھے کہ یہ جو پی ٹی وی ہے یہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے, یہ آپ کے بلوں میں سے پیسے نکلتے ہیں, یہ آپ کا چینل ہے, لہٰذا اس کے اوپر اس میں ایک بیلنس ہونا فرض ہے. اس کی پبلک ڈیوٹی ہے کہ وہ عوام کو دکھائے کہ عوام کے اندر ہو کیا رہا ہے اور گورنمنٹ کا ماؤتھ پیس نہ بنے. کس طرح یہ سب کچھ کہتے تھے, کافی دفعہ کہتے تھے, لیکن 1-2 دفعہ کس طرح کہتے تھے آپ کو دکھاتے ہیں خان صاحب کیا کہتے ہیں. نتیجتاً پی ٹی آئی کہتی تھی, اپنے منشور میں کہتی تھی, اور بار بار ان کے وزراء کہ ہم اس کو BBC کے طرز پہ چلائیں گے, برٹش براڈ کاسٹنگ کوآپریشن کے طرز پہ. انڈیپینڈنس ہوگی, انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہوں گے,
یہ عوام کے پیسوں کو ایک امانت کے طور پہ رکھ کر چلایا جائے گا، ضائع نہیں کیا جائے گا. عوام کو ہم ڈلیوری دیں گے اور در حقیقت اور سچائی پر مبنی ایک بیلنسڈ ویو جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے پاکستان کی اور پاکستان کے اندر بھی حالات حاضرہ کی. یہ تھے وعدے. نعیم بخاری صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے ذاتی وکیل بھی ہیں رہے ہیں، ان کو چیئرمین پی ٹی وی کا عہدہ سونپا گیا ہے. انہوں نے اس حوالے سے رپورٹر سے جب بات کی تو انہوں نے ان تاثرات کا اظہار کیا. بخاری صاحب پہلے تو یہ فرق نہیں کرتے کہ اسٹیٹ اور حکومت کے بیچ میں فرق ہوتا ہے. اسٹیٹ رن پی ٹی وی اگر ہے تو حکومت کے اوپر فرض ہے وہ ساری چیزیں کرنا جو عمران خان صاحب ہمیں پڑھاتے تھے کہ اسٹیٹ کے لیے وہ کام کرے، حکومت کے لیے کام نہ کرے. تو ایک تو وہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کو ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور دوسری بات جو بخاری صاحب شاید بھول جاتے ہیں وہ سیاسی جماعت اور حکومت کے بیچ میں بھی فرق ہوتا ہے. لہٰذا حکومت کے لیے بھی نہیں، بلکہ اگر وہ یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ اپوزیشن کی بات نہیں کی جائے گی تو وہ ایک سیاسی جماعت کی پوزیشن لے رہے ہیں، حکومتی پوزیشن بھی نہیں لے رہے، جو کہ غلط ہوتی. وہی صاحب شروعات میں ہم نے دیکھا تھا فواد چودھری صاحب بنے تھے منسٹر فار انفارمیشن. منسٹری فار انفارمیشن کی ضرورت بھی کیا ہے کیا نہیں ہے. شہری رحمان صاحبہ جب منسٹر فار انفارمیشن تھی تو انہوں نے اس منسٹری کو ریپ اپ کرنے کی، کیونکہ یہ غیر ضروری ہے اور ایک پروپیگنڈا پیس ہے اور حکومت خامخواہی میں اس میں پیسے ضائع کرتی ہے، ان تمام دلائل لے کے پریزنٹیشن دی تھی. اس پریزنٹیشن کو جن سیکرٹریز کے تھرو دی تھی انہوں نے ہی سب سے پہلے دفنایا. منسٹری آف انفارمیشن آج بھی ہمارے پاس ہے اور ایک طاقتور منسٹر فار انفارمیشن فواد چودھری صاحب سامنے آئے تھے اور ایک متوازن کوریج کا وعدہ کرتے ہوئے اور بی بی سی کی طرز کی بات کرتے ہوئے. شروعات تو بڑی زبردست تھی لیکن کوئی 2.5 سال لگے ہیں اور ہم یہاں کھڑے ہیں کہ کیوں جی کیسے کیا. اٹ از اے اسٹیٹ رن چینل، مطلب یہ کہ حکومت چلے گی، اپوزیشن کو ہم کوئی ایئر ٹائم نہیں دیں گے. تو ہم اس کے پیسے کیوں دیتے ہیں؟ ایک بہت بڑی وجہ اور وعدہ تحریک انصاف کی پاور میں آنے کا اور ان کے وعدے اور ان کے دلائل جو تھے وہ اس بنیاد پہ تھے کہ وہ اداروں کو آزاد کریں گے، اداروں کو فعال کریں گے، آزاد کریں گے، اور ٹیکنیکلی جو قابل لوگ ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں یا جو ایکسپرٹ ہیں جس فیلڈ کے، ان کو اس جگہ لگایا جائے گا اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ ٹائم کے طرز عمل سے وہ آگے بڑھیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ ان کا اکاؤنٹیبلٹی کا وعدہ ہو یا ان کا جو ہے وہ آزادی اظہار کا وعدہ ہو، تو دونوں جو ہے وہ مصلحت کا ہی نہیں بلکہ ایک طرح سے ان کی سیاسی جو ایمز ہیں، جن کو نیفیریس ایمز پی ڈی ایم کہتی ہے، ان کے جو ہے وہ نظر ہو چکا ہے اب. اور اگر پی ٹی وی کی ہم بات کریں جو کہ ایٹ فرنٹ اینڈ سینٹر خان صاحب کہتے تھے جب وہ خود دھرنے کر رہے ہوتے تھے، اور پی ٹی وی بقول ان کے ایک طرح سے دکھاتا تھا حقیقت، جبکہ حقیقت بقول ان کے کچھ اور تھی، تو وہاں پہ پی ٹی وی کے ہیڈ کو اپنے ایک اتنے قریبی ایسوسیٹ کو بنانا ان اٹ سیلف، ان کے سارے جو وعدے ہیں اداروں کو آزاد کرنے کے حوالے سے اس کی نفی میں دیکھا جائے گا. اور ایکچولی آگے اب جو بھی ہو، this is not his word being seen to be implemented. It is being seen to actually being anything but implemented. اور اس سے میرے خیال سے بہت نیگیٹو تاثر یہی جاتا ہے کہ سارے اداروں پہ جو ہے وہ ان کو چلایا ایک ہی جگہ سے جا رہا ہے، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہو امپورٹنٹلی تو کہا جاتا ہے اس کو بھی خان صاحب خود چلانا چاہتے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے میڈیا پہ جو موقف اور نیریٹو حکومت کا پیش لوگ کرتے ہیں ان کو بھی کیبنٹ سے تھپکی ملتی ہے. تو اگر ہم نے پھر اسی طرح سے چلانا ہے تو یہ شہباز شریف صاحب کو کیوں کہتے تھے کہ آپ 3 منسٹریاں خود چلا رہے ہیں؟ وہ تو کم سے کم منسٹریوں میں بہرحال تینوں کو بھی سنبھالتے ہوئے بیوروکریسی کے تھرو کچھ کام کروا رہے تھے. تو یہاں پہ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں جب اپنے ہی لوگوں کو لگانا ہے اداروں کے اوپر تو پھر تبدیلی کہاں؟ صرف اپنے ہی لوگوں کو نہیں، وحید صاحب ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن کیا ہوتا ہے اور حکومت کا موقف آئے گا اور اپوزیشن بالکل بھی نہیں نظر آئے گی. یہ اگر کوئی یو ٹرن، مطلب میں ایک بار پھر سے اس کو مذاق کی طرح نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، لیکن اگر کوئی یو ٹرن ہے مکمل تو وہ پھر یہ ہے نا کہ بی بی سی طرز کی ہم پی ٹی وی بنائیں گے، یہ آپ کا پیسہ ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن کو کیوں دکھائیں گے؟ یہ اسٹیٹ ہے، گورنمنٹ. آئی تھنک اس اپوائنٹمنٹ کے بعد اور جو کہ بی بی سی کے حوالے سے کہا گیا تھا، بی بی سی جو ہے would not have only seen itself to be buried but would be turning in its grave.
تو میرا نہیں خیال کہ اگر ہم پرانی بات اس طرح یاد دلا کے بات کریں کہ بی بی سی کی طرح چلانا تھا اور پھر اپنے قریبی ایسوسیٹ کو. لیکن دیکھیں ایک بات ہے, نہیں قریبی ایسوسیٹ نہیں, وہ قریبی ایسوسیٹ بھی ٹھیک ہے چلیں, وہ ٹی وی پہ بہت آتے ہیں, لیکن ان قریبی ایسوسیٹ کی یہ رائے کا اظہار کرنا, دیکھیں یہ رائے کا اظہار ہونا کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال سے یہ ان ساری چیزوں میں جو بھی حکومت کی پرفارمنس ہے, اس میں وسیم اکرم اور بی بی سی کا کیا قصور؟ اس میں خان صاحب بھی کہتے بی بی سی کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے؟ خان صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ پاکستانی میڈیا آؤٹ آف کنٹرول ہے, تو یہ تو ان کا نظر میرے خیال سے بی بی سی کا کچھ اور سیکشن پہ ہے جو ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے. یہ وہ انگلینڈ والی براڈ کاسٹنگ کمپنی نہیں ہے شاید. خیر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر, @heather10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر 7:05 پہ ایک نئے شو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.